My dear students of class 8, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is social and political life subject of class 8. Our today's topic is why should people decide. یہ ایکچولی چیپٹر نمبر 3 ہے وائی ڈو وی نیڈ اے پارلیمنٹ، اور اس کا سب ٹاپک ہے آج یہاں پہ وائی شوڈ پیپل ڈیسائیڈ. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا پارلیمنٹ کے بارے میں. یہ جو پارلیمنٹ کی انسٹیٹیوشن ہے اس کی ہمیں ضرورت کیوں ہے، وائی ڈو وی نیڈ اے پارلیمنٹ. تو امید ہے کہ وہ آپ لوگوں نے ذہن نشین کیا ہوگا اچھی طرح سے. آج ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ لوگ کیوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، تو اس کے بعد جو ہے ایک لمبی سٹرگل چلی جس میں بہت سارے سیکشنز آف دا سوسائٹی جو تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس سٹرگل میں. بہت سارے بیک گراؤنڈز کے لوگ جو تھے انہوں نے اس سٹرگل کو جوائن کیا، اور آئیڈیاز آف فریڈم جو تھے، آئیڈیاز آف ایکویلٹی، پارٹیسپیشن اور ڈیسیجن میکنگ، اس کے لیے انہوں نے سٹرگل جو شروع کی کالونیل رول میں، انڈر کالونیل رول. جو کالونیل رول تھا اس میں لوگ برٹشرز کے خوف میں زندہ رہتے تھے، اور ان کے بہت سارے ڈیسیجنز جو تھے جو برٹشرز نے یہاں کے لوگوں کے بارے میں لیے تھے، وہ لوگ ان ڈیسیجنز سے خوش نہیں تھے، لیکن مجبوراً بائی فورس ان پر وہ ڈیسیجنز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جاتے تھے. اس دوران میں بھی برٹشرز کے دوران میں بھی لوگوں نے ان کے ڈیسیجنز کو کرٹیسائز کیا، ان کے خلاف ریولٹ کیا. اس وجہ سے برٹشرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کی جڑیں کمزور ہوتی گئیں، جس کی وجہ سے آخر کار انہیں ہندوستان چھوڑ کر یہاں سے نکلنا پڑا. فریڈم مومنٹ نے یہ سچویشن جو ہے منو ان چینج کر دی. تو نیشنلسٹ جو تھے انہوں نے اوپنلی کرٹیسائز کرنا شروع کیا برٹش گورنمنٹ کو، اور بہت ساری ڈیمانڈز انہوں نے رکھی ان کے سامنے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس نے ڈیمانڈ کی کہ یہاں پر الیکٹڈ ممبرز ہونے چاہیے یعنی لیجسلیچر، اور ان کے پاس رائٹ ہونا چاہیے بجٹ کو ڈسکس کرنے کا، حکومت کی پالیسیوں پر سوالات اٹھانے کا. تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ایکٹ جو ہے 1909 میں پاس کیا برٹشرز نے، تو اس میں اجازت دی گئی کچھ الیکٹڈ ریپرزنٹیشن کے لیے. لیکن یہ ارلی لیجسلیچرز جو تھے یہ انڈر برٹش کنٹرول تھے، تو انہوں نے جو ڈیمانڈز تھی نیشنلسٹ کی ان کو مانتے ہوئے یہ جو ہے الیکٹڈ ریپرزنٹیشن کی اجازت دی ان کو. لیکن ایڈلٹ فرنچائز جو ہے ان کو انہوں نے اجازت نہیں دی. ایڈلٹ فرنچائز یعنی کہ جو بالغ ہوتے ہیں ان کو حق رائے دہی کا حق نہیں دیا، یعنی ووٹ کا حق نہیں دیا ان کو ڈیسیجن میکنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. ان کو ووٹ کا حق برٹشرز نے نہیں دیا. جیسا آپ نے چیپٹر نمبر 1 میں پڑھا کہ کالونیل رول جو تھا اس کی ایکسپیرینس اور پارٹیسپیشن مختلف سٹرگلز میں جو تھی، سٹرگل فار فریڈم جو تھی، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا تھا، یا نیشنلسٹس جو خاص کر تھے ان کے مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا تھا کہ تمام لوگ جو ہیں آزاد ہندوستان کے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ڈیسیجن میکنگ میں. یعنی کنٹری کے لیے جو بھی ڈیسیجنز لیے جائیں گے اس ڈیسیجن میکنگ میں یہاں کے سٹیزنز جو ہیں وہ ووٹ کے ذریعے سے پارٹیسپیٹ کر سکنے چاہیے. تو جو ہی انڈیپینڈنس ہوئی، انڈیپینڈنس 15 اگست 1947 کو ہوئی، اس کے بعد یہاں کے شہری جو تھے وہ اب آزاد ہندوستان میں رہ رہے تھے. تو اب ہم جو ہے وہ ایک آزاد ملک بن گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا
کہ حکومت جو ہے یہاں کی، جو آزاد ہندوستان کی حکومت بنے گی، جو وہ ڈیسیجنز لیں گے وہ لوگ ایکسیپٹ کریں گے، ایسا پاسبل نہیں تھا، کیونکہ جب لوگوں کی منشا کے خلاف، ان کے مرضی کے خلاف کوئی بھی ڈیسیجن ان پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ ڈیسیجن زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتا ہے، جس کی اہم مثال ہم برٹشرز کا جو رول ہے اس کے دوران دیکھ سکتے ہیں کہ برٹشرز نے جبراً جو قوانین نافذ کیے تھے ان قوانین کو یہاں کے لوگوں نے نہیں مانا اور انہوں نے ریوولٹ کیا اس کے خلاف، جس کی وجہ سے پھر بعد میں برٹشرز تنگ آ کر ہندوستان کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہوئے اور یہ ملک آزاد ہوا۔ تو لوگوں کے خواب جو تھے، ان کی ایسپریشن جو تھی فریڈم سٹرگل میں، ان کو ایک عملی شکل دینے کے لیے کانسٹیٹیوشن بنایا گیا انڈیپینڈنٹ انڈیا کا۔ تو اس نے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ایک پرنسپل فراہم کیا، ایک اصول فراہم کیا، یونیورسل ایڈلٹ فرینچائز، یعنی کہ ہر کسی شخص کو بلا رنگ و نسل، ذات پات، مذہب، ملت یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے نمائندے پارلیمنٹ میں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایڈلٹ فرینچائز کے ذریعے سے چنیں۔ تمام بالغ شہری جو ہیں، تمام ایڈلٹ جو ہیں کنٹری کے، ان کے پاس ایک حق ہونا چاہیے، رائٹ ٹو ووٹ جس کو کہتے ہیں ہم، ووٹ دینے کا حق، جس کے ذریعے سے وہ اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو چن سکے۔ تو یہاں پہ ایک فگر دی گئی ہے، What do you think the artist is trying to convey through the image of parliament on the previous page? The above photo shows a voter reading instructions. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ووٹر، ایک کیا نام لیتے ہیں، ایک ووٹ دینے کا حق جس کو ہے، ایڈلٹ آدمی جس کو ووٹ دینے کا حق ہے، یہ پڑھ رہا ہے انسٹرکشنز جو ہدایات دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کرنا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM کے ذریعے سے ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو الیکشنز ہیں، یا اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے سنا ہوگا آپ نے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے کس طرح سے ووٹ ڈالے جاتے ہیں۔ تو جب آپ بڑے ہو جائیں گے، جب آپ ایڈلٹس بنیں گے، 18 ایئرس آپ کی ایج ہو جائے گی، اس کے بعد آپ لوگوں کو بھی اس کنٹری میں حق ہے اپنے نمائندے چننے کا، اپنا ووٹ دینے کا۔ تو یہاں پہ اس پکچر میں دکھایا گیا ہے ایک ووٹر ہے، ووٹ ڈالنے والا، وہ ہدایت پڑھ رہا ہے، جو نوٹس بورڈ پہ ہدایت لگی ہوئی ہیں وہ پڑھ رہا ہے کہ EVM کو کیسے یوز کرنا ہے۔ تو EVMs جو ہیں آج کل ہماری کنٹری میں یوز کی جاتی ہیں ہر الیکشن میں۔ تو پہلی بار 2004 کے جنرل الیکشنز جو ہوئے تھے ان میں EVMs کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے بیلٹ پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ The use of EVMs in 2004 saved around 1,50,000 ٹریز۔ جو یوز آف الیکٹرانک مشین کیا ہم نے، اس کی وجہ سے 1,50,000 درخت بچ گئے۔ درخت کا مطلب کیا ہے یہاں پر درخت بچنے کا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پیپر ہے وہ درختوں سے بنتے ہیں، درختوں سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا درخت ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ پیپر حاصل ہوتے ہیں۔ تو 1,50,000 درخت بچ گئے، کیونکہ بیلٹ پیپر جو ہے وہ بھی اسی درخت کے چھلکوں سے تیار کیا جاتا تھا۔ 1,50,000 درخت صرف اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے یوز سے بچ گئے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ کتنی کارآمد چیز ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو کتنا فائدہ ہوا۔ تو 800 ٹنز آف پیپر جو تھے درکار تھے، کس کے لیے؟ بیلٹ پیپر بنانے کے لیے۔ تو 8,000 ٹن پیپرز جو تھے 1,50,000 درختوں کو کاٹ کر حاصل ہو سکتے تھے۔ تو اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں، سارے بینیفٹس جو ہیں ہماری کنٹری کو ملے۔ اور اس سے بھی بڑا بینیفٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا یہ ہے کہ اس سے ٹائم جو ہے وہ بالکل کم استعمال ہوتا ہے، اور اس میں جو
افراد کی تعداد لگتی ہے الیکشن کرانے میں، وہ بھی کم سے کم افراد الیکشن کروا سکتے ہیں، اور کم سے کم تعداد ملازمین کی جو ہے وہ اس الیکشن کو پیسفلی کنڈکٹ کرا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی چوری وغیرہ کا کوئی بھی امکان موجود نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے 18 سال تک جو بھی، چاہے کوئی مرد ہو، چاہے کوئی عورت ہو، چاہے کوئی گورا ہو، چاہے کوئی کالا ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی مسلم ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، جو بھی 18 سال کی ایج اٹین کرے گا اس کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، اور اس ووٹ ڈالنے کے حق سے وہ اپنے نمائندے چن سکتا ہے۔ تو ہمیں لوگوں کو کیوں اپنا ڈیسیجن میکنگ میں رائٹ ہونا چاہیے اپنا نمائندہ چننے کا، یہ آپ جان چکے ہیں، کیونکہ اگر حکومت خود ہی ڈیسیجنز لے گی، سارے ڈیسیجنز لوگوں کے بارے میں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ لوگ ان سارے ڈیسیجنز کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ وہ ان کی منشا کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طریقے سے لوگ پھر گورنمنٹ کے خلاف ریوالٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو ایڈلٹ فرنچائز کے ذریعے سے ڈیسیجن میکنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا بھرپور حصہ دیا گیا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے ایک بار آپ سے انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔